ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تخلیق ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح مباشرت کرنا سیکھا؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا اور آپ سے سوال کیا کہ من انتا، کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی اور لڑکے کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان دونوں کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات میں اس واقعے کا کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو ان کا کوئی مانیسو غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ جن سے بشریت سے تعلق رکھنے والے اکیلے انسان موجود تھے، تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی موجود ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسے نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سب جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا کیا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ان تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے تیسرا سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اسے حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی کہ ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکتے کہ آیا یہ روایت درست بھی ہے کہ نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اپنی اس بہت بڑی خطا پر بہت زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے اس غم اور گریہ و زاری کی وجہ سے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا اقرار فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری پیش کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میدان عرفات میں ملاقات کرائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کو بتاؤ کہ وہ اور حضرت حوا ایک دوسرے سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ سے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔